من الصابرين. قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اونچی آواز میں صلاۃ و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے آج 10 ذوالحجۃ الحرام یعنی عید الاضحیٰ سن 1444 ہجری بمطابق 29 جون 2023 کا یہ مبارک دن مالک کائنات نے ہمیں عطا کیا. یہ مبارک دن میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی یاد کو قائم کرنے والا، قربانی کی یاد دلانے والا یہ عظیم دن ہے. اس دن کے اندر مسلمان اپنے جانوروں کی قربانیاں کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ السلام کی سنت کو سمجھتے ہوئے بھی یہ قربانیاں کی جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیات بینات میں آپ کا ذکر خیر مالک نے کیا، بلکہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورہ ابراہیم. جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام پر مالک نے پوری سورت بھی اتاری ہے. خیر، بالخصوص جو آج کے دن سے تعلق رکھنے والی قرآن کریم کی آیات بینات ہیں ان کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے. اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے اور پھر وقت مقررہ پر جماعت عید ہماری قائم ہو جائے گی. اللہ نے چاہا تو سماعت کیجیے. میرے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 111 تک یہ آیات بینات ہیں جن میں مالک کائنات نے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام اور پیارے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا. یاد رکھیے گا کہ یہ باپ اور بیٹا تو ہیں، لیکن باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے. نبی کا بیٹا بھی نبی اور نبی کا باپ بھی نبی ہے. اب 2 نبیوں کا ذکر ہے تو جہاں یہ 2 نبیوں کا ذکر ہے
وہاں باپ اور بیٹے کا بھی ذکر ہے۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے باپ کو کیسا ہونا چاہیے اور بطور بیٹے کے بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے، ان آیات بینات میں اس طرف بھی مالک نے اشارہ کیا ہے۔ نمبر 2، باپ کی گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، بیٹے کی اطاعت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کا بھی یہاں مالک نے ذکر کیا۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کا اکثر حصہ گزر چکا۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر 86 سال کی ہو گئی، بعض نے لکھا ہے آپ کی عمر 99 سال کی ہو گئی، باروایت اختلاف، یعنی عمر کا آخری حصہ چل رہا ہے۔ اور بار الہ میں دعا ہے، رب ہب لی من الصالحین، مالک میرے رب، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اب یہاں پیغمبر علیہ السلام کی دعا کا انداز اولاد مالک دے، ضرور دے، لیکن نیک اولاد۔ اب یہ 86 سال کی عمر ہو یا 99 سال کی عمر ہو یا اوائل عمر سے دعائیں کرنی شروع کر دی ہوں یا آخر عمر میں دعائیں کرنی شروع کر دی ہوں، لیکن بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ان کو عطا ہوئے، ایک روایت میں 86 سال کی عمر میں، ایک روایت میں 99 سال کی عمر میں۔ اب اتنی عمر گزر جانے کے بعد بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں مایوسی نہیں ہے، امید ہے۔ آپ آہستہ بھی بولیں گے، میں نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ امید ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جو شاخ شجر سے جڑی رہتی ہے اس پر بہار آتی ہے۔ اب مالک کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ارشاد خداوندی ہوا تو ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ مالک کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ تیرے ہاں جو اولاد ہوگی وہ لڑکا ہوگا اور وہ لڑک پن میں بھی پہنچے گا، جوان بھی ہو جائے گا، اور تیسری بات مفسرین نے لکھی ہے وہ عقل مند بھی ہوگا۔ اب اولاد ملے تو بے عقل ہو، اولاد ملے تو لاشعوری کے اندر ماں باپ کو جھڑکے، اولاد ملے تو والدین کی زندگی کا سکون برباد ہو جائے، اولاد جوان ہو تو بندے کے ارمان بھی جوان ہوتی ہیں، ان جوان ارمانوں پر پانی پھیرنے والی اولاد، ماں باپ کو کچھ نہ سمجھنے والی اولاد، ماں باپ کو ستانے والی اولاد، اللہ ایسی اولاد سے بچائے اور اولاد دے تو مالک نیک اولاد دے۔ نیک اولاد کی دعا کرنے کے حوالے سے یہاں قرآن کریم کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 بھی میرے سامنے ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یعنی ہمیں اولاد کے ذریعے بھی، ازواج کے ذریعے بھی ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ٹھنڈی آنکھیں رہیں ہماری۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف مالک کائنات نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں یوں بیان کیا ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہو زاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اسی جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف مالک کائنات نے سورہ ہود میں یوں بیان کیا ہے،
ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا۔ اب ان آیات بینات سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کے یہ پہلو سامنے آئے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام متحمل، تحمل مزاج، بردبار، بہت آہیں بھرنے والے، آہو زاری کرنے والے، اللہ کے حضور رجوع کرنے والے۔ اب یہاں جناب خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے یہ اوصاف حمیدہ قرآن کریم کی سورہ ہود نے بیان کی ہے، سورہ توبہ آپ کے سامنے رکھی، اور قرآن کریم کی سورہ فرقان آپ کے سامنے رکھی، اور سورہ صافات کو اپنا موضوع سخن بنا کر کے بات کو آگے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب سماعت کیجئے گا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب مالک نے بیٹے کی نعمت عطا فرما دی اور بیٹا عطا فرما دیا، اب وہ بیٹا لڑک پن میں پہنچ گیا اور ساتھ ہاتھ بٹانے کے، کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا۔ اب قرآن کریم نے اس وقت کا منظر کھینچتے ہوئے سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ شروع میں نے ایک بات کی ہے، جہاں جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا یہ ذکر خیر ہے، دونوں ہی نبی ہیں لیکن دونوں باپ بیٹا بھی ہیں۔ اب باپ کا انداز خطاب کیا ہے اور بیٹے کی اطاعت کا انداز کیا ہے؟ سماعت کیجئے گا۔ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، انبیاء کے خواب بمنزلہ وحی ہوتے ہیں اور انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی خواب دیکھ لے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور چھری اٹھا کر کے پیچھے پڑ جائے، بیٹے میں نے تیری جان لینی ہے، یا فلاں جاہل قسم کے ڈبہ پیر نے کہا ہے بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ، تو ہماری شریعت اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتی۔ بہرحال بات کر رہا ہوں جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ کہا جب اسماعیل علیہ السلام کو، بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا تری، اب تو دیکھ تیری رائے کیا ہے، تیری رائے کیا ہے۔ اب رائے پوچھی ہے، مشورہ پوچھا ہے۔ اولاد سے مشاورت کرنا ضروری ہوتا ہے، اولاد کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے۔ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے جو تربیت کی تھی، جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو تربیت کی تھی، اس کا ثمر دیکھنے کے لیے کہ بیٹا آگے سے جواب کیا دیتا ہے۔ بیٹے اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ حسین انداز ہے جناب اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کا، اور آج کے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ نوجوانوں، جو باپ کے سامنے زبان نکال کر کے بات کرتے ہو، جو ماں کے سامنے زبانیں نکال کر کے بات کرتے ہو، جو ماں باپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہو، جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہو، ماں باپ کی سختی کو اپنے لیے زحمت سمجھتے ہو، ماں باپ کے سونپے ہوئے کام جو نہ کر کے ماں باپ کو اذیت دیتے ہو، ماں باپ کے جائز کاموں کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے کہ جائز جو حکم دیا ان کو بھی بجا نہیں لاتے ہو، دیکھو جناب ابراہیم علیہ السلام کے یاد میں قربانی کرنے والے لوگوں، جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے والے لوگوں، جناب اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کا اندازہ کیجئے۔ جب جناب خلیل اللہ نے پوچھ لیا تیری رائے کیا ہے، اب حسین لفظ ہیں قرآن کے، سنیے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، ابا جی قبلہ، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔
آپ وہی بجا لائیے، یعنی آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا مبارک فرمان ہے، آپ کر گزریے۔ تو بیٹے آپ کیا کریں گے؟ میں جو آپ کو ذبح کرنے والا ہوں اور کر دوں گا، آپ کیا کریں گے؟ قرآن کریم نے وہ جملے بیان کیے ہیں، سَتَجِدُنِی إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اے میرے ابا جان، اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب باپ کی گفتگو ہے اور بیٹے کی گفتگو ہے، اب قرآن کریم نے مثالی گفتگو بنا کر کے اس کو بیان اس انداز میں کر دیا۔ باپ جو کہہ رہا ہے، بیٹا کس انداز میں مان رہا ہے۔ اب آئیے جناب والا اگلی آیات بینات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ پھر کیا ہوا؟ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی، گردن کو رکھ دیا، گردن جھکا دی، عمل کرنے کے لیے گردن جھکا دی، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب کیا ہے؟ جناب خلیل اللہ کے ہاتھ میں چھری ہے، اسماعیل ذبیح اللہ پیشانی کے بل لٹائے گئے ہیں۔ اب باپ گلے پر چھری چلانے والا ہے، گلے پر چھری چلانے والا ہے۔ اب اس میں مفسرین نے جو آراء اپنی بیان کی ہیں وہ مختلف ہیں، ہمارا وقت سمٹ گیا اور میں بالکل اختتامی جملے پڑھ رہا ہوں۔ اب جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لے کر کے بیٹے کو لٹا دیا، اف تک نہیں کی، آہ تک نہیں کی، ذرا بھی نافرمانی کا کوئی جملہ زبان سے نکالا نہیں۔ اب جناب والا جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری اور بیٹا سر تسلیم خم کر کے لیٹا ہوا ہے۔ اب یہ باپ اور بیٹے کی داستان جو سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 111 تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے اعزاء و اقربا کے لیے ایک رہنما کامل اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ مالک کائنات کے حکم سے چھری کو چلایا، چھری گلے پر تو نہ چلی، اللہ نے مینڈا بھیجا، اس کا گلا کٹا، اور رب کائنات نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دے دیا کہ صاحب استطاعت لوگ اپنے اپنے جانوروں کی قربانیاں اللہ کے حضور ضرور پیش کیا کریں، تاکہ جناب خلیل اللہ کی سنت بھی قائم رہے، جناب حبیب اللہ کی سنت بھی قائم رہے۔ اس دن میں قربانی کے جانور کا خون بہانا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو قربانیاں کرنے اور اخلاص کے ساتھ اور ادب کے ساتھ، اور جانوروں کو کم از کم اذیت جو پہنچے، ان کو تکلیفیں نہ پہنچے، قربانیاں کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں یقیناً کام کر رہی ہے۔ دنیا کے بے شمار ملکوں میں دعوت اسلامی کا دینی کام پھیلا ہوا ہے۔ اپنے جانور کی قربانی کی کھالیں آپ دعوت اسلامی کو عطا فرماتے ہیں، مزید بھی کوشش کیجئے گا، اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیے گا۔ عید قربان کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ عید الاضحیٰ کا 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ مع زائد 6 تکبیروں کے، بندگی خدا تعالیٰ کی۔ آپ کہیں گے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر کے ناف کے نیچے باندھ لیں گے، پھر سنا پڑھی جائے گی، سنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں جو زائد ہیں وہ کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لٹکا دیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر کے لٹکا دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ پھر اس طرح امام صاحب سورہ فاتحہ کوئی سورت کی قرات کریں گے، اور رکعت مکمل کرنے کے بعد امام صاحب پھر قیام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ قیام میں کھڑے ہو کر کے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد زائد جو 6 تکبیروں میں سے 3 رہ گئی ہیں
وہ پہلے 3 تکبیریں کہیں گے، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لٹکا دیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر کیونکہ رکوع کی ہوگی، اس میں ہم کانوں کی لو تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح پھر رکعتیں مکمل ہوں گی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد ہماری مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد سلیم اتاری صاحب ہمارے لیے، نمازیوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا ارشاد فرمائیں گے۔ عید کی جماعت کی امامت بھی رکن شورا قاری محمد سلیم اتاری صاحب ہی فرمایا کرتے ہیں، وہی فرمائیں گے، اور خطبہ بھی ارشاد فرمائیں گے اور ہمارے لیے دعائیں بھی عطا فرمائیں گے۔ کھڑے ہو کر کے صفیں درست فرما لیجیے۔